الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے خدا مجھ کو نہ جنت کی نہ حوروں کی طلب ہے. اے خدا مجھ کو نہ جنت کی نہ حوروں کی طلب ہے. مجھ کو فقط جانے دو عالم کا مدینہ دے دے. پھول کلیوں کی ہے چاہت، پھول کلیوں کی ہے چاہت، نہیں خوشبو چاہوں. میرے اللہ مجھ کو بھون محمد کا پسینہ دے دے. میرے قابل صادق کرام حضرات، علماء کرام اور معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مقدس مطہر معطر اور منور ذات کی توصیف و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں جو نہایت محترم، مکرم، معظم، محکم، محتشم، مزکی، مجلی، مصفا ہے، جس کو خالق لم یزل نے پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر اور رؤوف الرحیم بنا کر بھیجا ہے. سامعین گرامی، وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس کا ثنا خوان خود رب کریم ہے، جس کی صفات قرآن حکیم ہے، جس پہ ملائکہ شب و روز درود بھیجتے ہیں، جسے شجر و حجر جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کی حقانیت کی گواہیاں کنکریاں دیتی ہیں، جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کی دعا سے سورج واپس پلٹ جاتا ہے، جس کی ذات سراپا رحمت ہے، جس کا ذکر سراسر عبادت ہے، جس کی تعریف میں لاکھوں صفحات لکھے گئے لیکن پھر بھی ناکافی ہوئے، جس کی توصیف میں کروڑوں اربوں افراد مگن رہے پھر بھی حق ادا نہ کر سکے. تو پھر مجھے کہنے دیجئے وہ ایسی ہستی ہے جس کا تذکرہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا، جو اولین اور آخرین کا امام ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جس کا چہرہ انور دیکھ کر چاند شرماتا ہے، جس کی زلفیں لہراتی ہیں ہر سوراخ ہو جاتی ہے، جو ابراہیم کی دعا، موسیٰ کی التجا اور عیسیٰ کی پیشے گوئی ہے، جو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، جو آیا تو سب کے لیے رحمت بن کر آیا، جس کی آمد پوری کائنات کے لیے باعث سعادت ہوئی، جس کی ذات مخلوقات میں سب سے اعلیٰ ہے، جو خدا کے بعد سب سے برتر و بالا ہے، جس کے شہر میں ہر دم رحمتوں کی برسات رہتی ہے. سامعین گرامی، میرے محبوب پیغمبر وہ ایسی عظیم ہستی ہے جس نے ذروں کو ملا کر صحرا کر دیا، قطروں کو ملا کر دریا کر دیا، جس کے نام لیوا مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، جس کا نام ہر وقت بلند ہوتا رہتا ہے، جس نے اسلام جیسا عظیم دین دیا، جس نے قرآن جیسا عظیم تحفہ دیا، جس نے جہاد جیسا مختصر ترین راستہ دیا، جس نے حضرت ابوبکر کو صدیق، حضرت عمر کو فاروق، حضرت عثمان کو سخیوں کا سردار، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا، جو کونین کا تاجدار ہے، شمع رسالت کے پروانوں. میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ میرے آقا نور مجسم، فخر دو عالم، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، ہادی القلب، ختم رسول، ساقی کوثر، شافی محشر، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ کو خلاق عالم ان تمام صفات و کمالات سے نوازا تھا، جو کمالات کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو فردن عطا فرمایا. سامعین گرامی، میرے محمد کی اسم اقدس کو رب کریم نے وہ خصوصیت دی ہے کہ اس میں محمد بھی اجالا ہے اور اس میں محمد سے بھی اجالا ہے. ارے دیکھو تو صحیح، آدم سے الف
نکال دو، یحییٰ کی یا مٹا دو، زکریا کی دال نکال دو، دانیال کی دال حذف کر دو، موسیٰ کی میم نکال دو تو معنی کچھ نہیں رہے گا، لیکن میرے محمد سے میم مٹاؤ گے تو حمد ہوگا جس کا معنی ہے خوب تعریف، رب کی تعریف کرنے والا، ہاں بھی نکال دو تو مد رہے گا جس کا معنی ہے رب کی جنت کی طرف کھینچنے والا، میم بھی نکال دو تو صدیق اکبر سے معنی پوچھو تو جواب ملے گا، ھذا الرجل یہدینی الی السبیل، کیا خوب معنی بتلایا ہے، ارے محمد وہ رہنما اور قائد ہے جو پوری کائنات کے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔